میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا بہت ہی ضروری ہے، مگر وہ نہیں جانتے کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین علماء اہل سنت سے پوچھنے میں شرم آتی ہے۔ مسئلہ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کی طہارت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری مباشرت کا ارادہ کرے اور بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے سہاگ رات بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب بھی شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے، انشاءاللہ شیطان کی دست برد یعنی مداخلت سے محفوظ رہے گا اور نیک صالحہ اولاد پیدا ہوگی۔ نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال نرمی اور محبت سے پکڑ کر یہ دعا پڑھے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، تو نماز اور اس دعا کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت قائم ہوگی انشاءاللہ۔ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، چاہے تو کہے بسم اللہ العظیم اللہ اکبر اللہ اکبر، اور سورہ اخلاص 1 مرتبہ پوری پڑھے۔ چند اہم مسائل: کمرے میں 0 پاور کے بلب کا اہتمام ضرور کرے۔ اگر کپڑے بالکل اتار کر ہم بستری کرنا ہے تو ایک بڑی چادر دوران ہم بستری اپنے اوپر اوڑھ لیں تاکہ پردہ پوشی ہو سکے۔ بالکل ننگے ہو کر ہم بستری کرنا گدھا گدھی کی طرح جفتی کرنا کہلائے گا، جو کہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے اور یہ دعا پڑھیں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، مگر یاد رہے کہ 70 کھولنے سے پہلے پڑھیں، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہوں تب ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کرے۔ اگر ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ عورت کے اندر مرد کے مقابلے 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ جماع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں اس میں اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کے دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے۔ لیکن ایسا بھی ہو گیا تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا ستر شرمگاہ دیکھنا چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے کہ اس سے نسیان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہوتا ہے۔ ہم بستری مباشرت سے فراغت کے بعد مرد اور عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا ستر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ آج کل کے جدید دور میں ٹشو کا استعمال نہایت آسان اور مفید ہے۔ گھر میں ایک پیکٹ ٹشو کا ضرور رکھیں۔ ہم بستری سے احتلام انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے تب بھی ستر شرمگاہیں لازمی دھو لیں، کچھ وقفہ دیں، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیں، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ جماع کے بعد لڑکے کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو فوراً دائیں پہلو کروٹ لیٹنے کا حکم دے کہ اگر نطفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ لڑکا ہی پیدا ہوگا، اور اگر لڑکی کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو بائیں پہلو کروٹ کا کہے اور عورت فوراً بائیں کروٹ لے لے اور کچھ دیر لیٹی رہے تو انشاءاللہ لڑکی پیدا ہوگی
और अगर औलाद के असूल का इरादा नहीं तो मुबाशरत में इंजाल के फौरन बाद औरत सीधी खड़ी हो जाए। जमा मुबाशरत हम बिस्तरी के कुछ देर बाद मसलन कम से कम आधा घंटा बाद गुस्ल कर लें और इसमें सेहत और तंदुरुस्ती भी है और मरते वक्त हजरत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी होगी। जमा के फौरन बाद पानी पीना सेहत के लिए मुफीद नहीं, लिहाजा कुछ वक्फे के बाद पानी पी सकते हैं। तबीब कहते हैं कि हफ्ते में 2 बार से ज्यादा सोहबत करना हलाकत का बाइस है। शेर के बारे में आता है कि वो अपनी मादा से साल में 1 मर्तबा ही जमा करता है और इसके बाद इस पर इतनी कमजोरी लाहक हो जाती है कि अगले 48 घंटे तक वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहता और 48 घंटे के बाद जब वो उठता है तब भी लड़खड़ाता है। औरत से हैज की हालत में सोहबत करना जायज नहीं, अगरचे शादी की पहली रात ही क्यों ना हो, और अगर इसको जायज जाए तो काफिर हो जाएगा। यूं ही इसके पीछे के मकाम में सोहबत करना भी सख्त हराम है। मुबाशरत के बाद हालत जनाबत में यानी नापाकी की हालत में और हैज की हालत में औरत मनहूस अछूत भी नहीं हो जाती। जैसा कि बहुत जगह रिवाज है कि खाना भी नहीं बनाने देते, बर्तनों को भी हाथ लगाने नहीं देते। ये जहालत है, बल्कि इसके साथ सोने में भी हर्ज नहीं। हाँ, औरत का हालत हैज में अगर शहवत का खतरा हो तो अलग सोए। क़यामत के दिन सबसे बदतर मर्द और औरत वो होंगे जो अपनी राज की बातें अपने दोस्तों को सुनाते हैं। औरत से जुदा रहने की मुद्दत 4 महीना है, इससे ज्यादा दूर रहना मना है। और जो बच्चा समझदार हो इसके सामने सोहबत करना मकरूह है। तो जन्नत के रास्ता के प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आपके नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ होगा। अगर आप किसी भी तरह का इस्लामी मसला जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लाजमी कीजिए, अपना सवाल कीजिए। इंशाल्लाह जल्द ही आपके सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।